إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ حضرات محترم، طلاق کے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں ایسی عورت جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت کا بیان ہوا، اس سے پہلے مطلقہ کی عدت کا بیان ہوا کہ جب ایک شخص شادی کرتا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو زندگی میں کوئی ایسا معاملہ بن گیا کہ ساتھ نبھانا مشکل، تو ایسے حالات میں اگر وہ اس زندگی کے معاملات کو چھوڑتا ہے، طلاق دے کے الگ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی عدت 3 مہینے یا 3 حیض بتائی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی عورت شادی شدہ اس کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت اللہ رب العزت نے 4 مہینے 10 دن بتائی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں کی عدت میں کچھ فرق ہے۔ مطلقہ کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنی عدت کے دوران نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر پہلی طلاق ہے، دوسری ہے، تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ رجوع کر کے پھر ان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اگر عدت گزر جائے تو پھر عورت آزاد ہے، اب وہ کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ پہلے خامد کے ساتھ کرنا چاہے تو تجدید نکاح ہوگا، تو اگر یہاں نہیں کرنا چاہتی تو کہیں بھی وہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن بیوہ کی عدت میں اسے 7 سوگ بھی کرنا ہے۔ نہ وہ گھر سے نکل سکتی ہے، کسی جنازے یا شادی پہ نہیں فوتگی یا شادی پہ نہیں جا سکتی، بلا ضرورت انتہائی مجبوری کے اپنے گھر سے نہیں نکلنا، اور زیب و زینت بھی نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو سرما بھی نہیں ڈالنا۔ تو یہ 4 مہینے 10 دن اپنی عدت کو پورا کرے گی۔ اس کے بعد آج جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں 236 اور 37، اس میں اللہ رب العزت 2 ایسی صورتیں ہیں جس میں عورت کے لیے عدت نہیں ہے اگر طلاق ہو جائے۔ وہ ہے کہ بعض لوگ پہلے نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں گناہ تم پر اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جنہیں ابھی چھوا نہیں، او تفریضوا لہن فریضہ، اور دوسرا یہ بھی معاملہ ہے اگر تم نے حق مہر کا تعین نہیں کیا، یعنی حق مہر باقاعدہ اس کا تعین نہیں کیا کہ ہم کتنا دیں گے، رخصتی کے وقت کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ، جو بندہ پھر اگر ایسی حالت میں اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق
متعین تو نہیں ہوا لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اس کا حق مہر دے. وعلی المقتر قدر، جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے. متاعا بالمعروف، یہ معروف طریقے سے اسے دینا ہے. حقا علی المحسنین، یہ محسن اچھے لوگوں کے اوپر حق ہے کہ وہ دوسرے کا حق نہ مارے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر کوئی طلاق دیتا ہے کہ اس نے چھوا نہیں لیکن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، وہ حق مہر لکھ چکے ہیں کہ اتنا حق مہر دوں گا، تو پھر وہ اگر طلاق دے دیتا ہے تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پھر اس پہ نصف حق مہر ہے. اگر اس نے 10 تولے لکھوایا ہے تو 5 تولے اسے دینا ہوگا. اگر 2 تولے لکھوایا ہے تو 1 تولہ دینا ہوگا. مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، اگر اس نے چھوا نہیں. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسی صورت میں عورت کی عدت 1 منٹ بھی نہیں ہے. اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اسی وقت کہیں پہ اس کا نکاح کا پیغام آئے یا نکاح کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ عدت کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی ایسی معاملہ ہے تو وہ ظاہر ہو جائے. اب یہاں تو اس نے چھوا ہی نہیں، تو اس لیے ایسی عورت جسے چھونے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے اس کے لیے عدت کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، نصف ہے لیکن اگر وہ معاف کر دیں. یہاں یہ یاد رکھیں، یہ ایسی صورت میں عورت معاف کر سکتی ہے جبکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. جب انسان اپنی عورت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو پھر حق مہر معاف نہیں کروا سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم کس طرح وہ واپس لے سکتے ہو جو تم نے حق مہر دیا ہے جبکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو. تو ایسی صورت میں جو لوگ حق مہر کو معاف کرواتے ہیں وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. صرف اس صورت معافی کی اجازت ہے کہ اگر چھوا ہی نہیں، فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسی صورت میں إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. اب دونوں صورتیں بیان کر دی. اگر عورت کے ہاتھ میں ہے تو عورت چاہے تو آدھا جو ہے وہ بھی چھوڑ دے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب ہمارا تعلق ہی نہیں بنا تو میں نے کچھ نہیں لینا. اور یہ بھی ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی خامد، وہ کہے نصف نہیں میں پورا دے دیتا ہوں کیونکہ اس پہ ایک داغ لگ گیا ہے. دونوں میں سے جو چاہے احسان کر لے. یہاں خامد آدھے کے بجائے پورا بھی دے سکتا ہے، یہاں عورت جو آدھا ہے وہ معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن آدھا دینا یہ فرض ہے. اگر وہ معاف نہیں کرتی تو پھر وہ دینا فرض ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر خامد اسے سارا دے دے یعنی معاف کرے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے جو تم پہ فضل کیا ہے اسے نہ بھولو. کہ انسان جو یہ بخل کرتا ہے میں نے اس کا حق نہیں دینا، تو یہ سوچے کہ اللہ نے اس پہ جو فضل کیا ہوا ہے اگر وہ چھین لے تو یہ کیا کرے گا. کہ اللہ کے فضل کو نہ بھولو جو تم پہ ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں جہاں بھی طلاق کے معاملے میں بات کا اختتام ہوتا ہے لفظ یہی آیا ہے واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے.
اس لیے ان باتوں کو معمولی نہیں جاننا چاہیے کہ انسان سمجھے کہ میں اس وقت طاقت میں ہوں یا بات میرے ہاتھ میں ہے اس لیے میں جو مرضی کر لوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پچھلی آیات میں تو اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت توڑو، کیونکہ جس کی حد کو توڑا جاتا ہے وہ اس کا انتقام خود لیتا ہے. اگر عورت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس کے خاندان کے لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو اللہ تو بگاڑنے والا ہے. اس لیے ہمیں ان حالات میں اگر خدا نخواستہ خود یا ہمارے خاندان میں کسی کے ساتھ ہو جائے تو نا انصافی نہیں ہونے دینی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں انصاف پہ زندہ رکھے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری پہ موت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.